تو یہ اصطلاحات جو ہیں قرآن کی، یہ الہ، رب، یہ چاروں جو دین، عبادت، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ قرآن جو ہے عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یعنی جب عربی زبان کی ہم بات کرتے ہیں تو رسول اکرم کے زمانے کی جو عربی زبان، یعنی قرآن کے نزول کے وقت جو عرب اس سے جو چیز سمجھتے تھے۔ لیکن اب فرمایا کہ یہ اصطلاح ہے، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے لغوی معنی، جو یعنی لغت میں آپ کو ملتا ہے، ڈکشنری میں جو آپ کو ملتا ہے، یعنی عرب جو ہے ان الفاظ کو پہلے بھی استعمال کرتے تھے اسلام سے پہلے، عبادت کو، دین کو، رب کو، الہ کو، چاروں الفاظ عربی زبان میں پہلے استعمال ہوتے تھے۔ اور اس کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے، یہ مطلب یہ کہ جو جاہلی عربی شاعری ہے یا خطبات ہیں ان کے، یا احادیث اور قرآن بھی اس کا ثبوت ہے، کیونکہ انہی کی زبان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن بھی ان الفاظ کو لغوی معنوں میں بھی استعمال کرتا ہے، صرف اصطلاحی معنوں میں نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنوں میں فرق ہے، وہ کیا فرق ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ اور لغوی معنوں میں بھی، لغت میں بھی پھر کئی مسائل، مثلا لغت میں لفظ دین کو ہی دیکھ لیں تو عربی لغت میں دین کا ایک معنی ہے، صحیح، لیکن لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں، مختلف لیکن ملتے جلتے۔ تو دین بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کے عربی لغت میں کئی معنی، ایک سے زیادہ معنی لغت میں۔ اور پھر ایک لغت میں جو ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک مثلا ایک چیز جو عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ دین جو ہے، اس سے جو فعل استعمال ہوتے ہیں وہ لازم بھی ہیں، متعدی بھی ہیں، وغیرہ، یہ سب آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری جو لغت میں چیز ہوتی ہے کہ لغت میں جو الفاظ ہیں وہ حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت مثلا یہ ہے کہ دن میں بارش، پانی برس رہا ہے، یہ حقیقی معنی ہے، لیکن اس کا دل جو ہے شیر کی، اس کا دل شیر کا دل ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی اس سے مراد نہیں ہوتی، یہ مجاز ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کے دل جو ہے وہ یعنی حقیقی معنوں میں شیر کا دل ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ وہ شیر کی طرح اس کا دل بھی جو ہے بہادری ہے اس میں۔ اور پھر یہ فرق جو تیسرا فرق جو ہے لغوی اور اصطلاحی معنوں کا ہے۔ یعنی لغوی معنوں میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر احتمال ہو حقیقی معنی کا اور مجاز کا تو کس کو ترجیح دیں گے، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ انہی معنوں میں مطلب یہ کہ لغوی معنی استعمال ہوا وہ پھر ہمیں یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا مجاز کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یا اصطلاح کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اگر ایسی صورت ہو تو ان تینوں میں سے کس کو جو ہے ہم ترجیح دیں گے وغیرہ، یہ سارے مسائل اس میں آئیں گے۔ اور اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح کو انگریزی میں کنونشن کہتے ہیں، یعنی مطلب کسی علم میں یا عمومی طور پر لوگ جب کسی شعبہ زندگی میں کسی لفظ کو یعنی اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن متفق ہو جاتے ہیں ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ متفق ہو گئے یا کسی بھی طور پہ متفق ہو گئے کہ ہم اس لفظ کو اس شعبہ زندگی میں یا اس علم میں اس معنی میں استعمال کریں۔ مطلب یہ کہ قوت کا لفظ ہے، یہ ہماری عام زندگی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک لغوی مطلب ہے قوت کا، لیکن جب ہم اس کو فزکس یا طبیعیات میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس پر متفق ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی فورس سے ہماری مراد ہوگی، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ماس اور اس کے ایکسلریشن سے اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اس کی قوت وغیرہ۔ تو پھر اصول فقہ میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ مطلب یہ قرآن میں اگر ایک لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کا لغوی معنی ہے تو اصطلاحی معنی کو فقیت حاصل ہوگی، یا لغوی معنی کو، یا لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور مجاز میں بھی استعمال ہوا ہے تو کس معنی کو یعنی کس معنی کو جو ہے کس کانٹیکسٹ میں جو ہے اس کو ہم فقیت دیں گے، لغوی معنی کو یا مجاز کو یا مجاز لغوی کو یا مجاز شرعی کو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری مباحث، اس لیے اصول فقہ جو ہے اس کا جاننا اور سمجھنا بہت اہم ہے۔ اچھا جی، تو الہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار الفاظ قرآن کی اصطلاحی زبان بنیادی میں، تو ان کا ایک لغوی معنی ہے اور قرآن کی ایک اصطلاحی معنی ہے۔
اور پھر قرآن کا اصطلاحی معنی جب ہم لیتے ہیں تو اس میں پھر علوم اسلامیہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ مختلف علم جو علوم اسلامیہ ہیں، مثلا یہ کہ اب دیکھیے سنت کا مطلب ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کا مطلب یعنی ایک مطلب یہ ہے طریقہ، طرز زندگی، اور قرآن اس کو لغوی معنی میں بھی استعمال کرتا ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر قرآن سے ماخوذ پھر علوم اسلامیہ میں بھی یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اب اس میں جو ہے بہت سی لوگ جو ہیں اس میں فرق نہیں کرتے، یہ خاص طور پہ مطلب جن کو اب سنت ہے، فقہ میں اس کا ایک مطلب ہے، علم حدیث میں اس کا دوسرا مطلب ہے بالکل. تو ایک چیز علم حدیث میں سنت ہو مثلا، لیکن فقہی زبان میں وہ سنت نہیں ہو، یہ بالکل ممکن ہے. مطلب یہ کہ یعنی امامہ باندھنا جو ہے علم حدیث کی زبان میں سنت ہے، کیونکہ مطلب یہ وہ رسول ہے، لیکن فقہی زبان میں وہ سنت نہیں. اس طرح مطلب عقیدے کی زبان میں سنت کا اور مطلب ہے علم عقیدہ میں. یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ایک قرآن کی لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، پھر اصطلاحی معنی میں استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پھر علوم اسلامیہ میں جو مختلف جو اصطلاحات قرآن سے ماخوذ ہیں، تو وہ مختلف علوم اسلامیہ میں مختلف ایک ہی لفظ جو ہے مختلف اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، جیسے سنت کی مثال ابھی دی آپ کو.